ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء، آج 5واں پارہ ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے جس میں ہم نے تفسیر بیان کرنی ہے۔ سورۃ النساء جو قرآن حکیم کے اندر خواتین عورتوں کے نام پر ایک جامع سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے متعلق، گھریلو زندگی کے متعلق احکامات اس کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور گویا کہ پوری دنیا کو ایک چیلنج بھی کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق اسلام میں نہیں ادا کیے جاتے۔ اسلام کے اندر تو جو سب سے اصول کی بڑی کتاب ہے قرآن حکیم، اس کے اندر ایک بڑی سورت کا نام سورۃ النساء یعنی عورتوں کے متعلق حقوق کی سورت بیان فرما دی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ عورت کو ایک اچھوت چیز سمجھا جاتا تھا اور اس کو صرف ضرورت کے درجے تک اپنی ضرورت پوری کی اور پھر اس کو اٹھا کر پھینک دیا، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو ان کا مقام دیا، اور قیامت تک عورتوں کا مقام صرف قرآن بیان کرتا ہے۔ ایک عورت آئی جو ہے غیر مسلم عورت تھی، ایک کتاب لکھی ہے مجھے خدا کیسے ملا، اور دوسری کتاب ہے ہمیں خدا کیسے ملا۔ ایک میں 50 ان خواتین کے واقعات ہیں جو اسلام میں آئیں، غیر مسلم تھیں، اور دوسری کتاب میں 50 مردوں کے واقعات ہیں جو کافر تھے پھر اسلام میں آ گئے۔ تو ایک خاتون کہتی ہے، یورپ کی بہت بڑی وہ میڈیا سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، وہ کہنے لگی میں صرف اسلام کی فیملی سسٹم کو دیکھ کر، اسلام کے نظام خاندان کو دیکھ کر میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں۔ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے لگی میں ایک پاکستان کے وزٹ پہ گئی تو میں ایک رمضان کے مہینے میں اینٹوں کے بھٹا تھا، وہاں مزدور کام کر رہے تھے، تو میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے گرمی کے موسم میں جب اے سی میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ مزدوروں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اور پسینے گر رہے ہیں، کپڑے بھیگ چکے ہیں گرمی میں، اور میں نے حیرت سے کہا کہ یہ لوگ اس گرمی میں کام کر رہے ہیں؟ کہا جی اس لیے کہ ان کے بچے اور بیویاں گھر میں خوشحال رہیں۔ میرے ڈرائیور نے کہا جو گاڑی چلا رہا تھا، تو میں نے کہا بیویاں اور بچے، کیا ان کے بچے یا بیویاں خود محنت نہیں کرتے؟ ہمارے یورپ میں تو بیوی بچے سارے محنت کرتے ہیں، سارے جاب نہ کریں، نوکری نہ کریں تو گھر کا نظام نہیں چلتا۔ کہا ہمارے اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، مرد محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور عورت گھر میں بچوں کی کفالت کر کے، بچوں کی تربیت کر کے گھر میں بیٹھ کر عزت کی زندگی گزارتی ہے۔ تو اس نے کہا برگر جو ہے، یہ برگر جو نکلا ہے نا، یہ برگر اس یورپ قوم نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں کھانا تھا، سارے بیٹھ کے کھاتے تھے، تو چونکہ ایک بندہ کماتا تھا تو سارے بیٹھ کے محبت سے کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے، سالن کھاتے تھے، محبت بڑھتی تھی۔ چونکہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، دنیا کفر کے نظام میں عورت صبح جلدی جلدی جو ہے نا سینڈوچ بنایا اور ہاتھ میں پکڑا اور جو ہے بس اسٹیشن کی طرف بھاگی یا ٹرین اسٹیشن کی طرف بھاگی، اور مرد نے اپنا سینڈوچ بنایا اور اس کو جیم لگایا یا جو ہے نا ملائی لگائی اور کریم لگائی، اور اس نے ہاتھ میں پکڑا اور یوں ہی چلتے چلتے کھانا شروع کر دیا، اور ہائے بائے ناشتے پہ یوں ہوا، اور وہاں سے آفس چلے گئے، اور پھر شام کو واپس آئے تھکے ہوئے، پھر سینڈوچ کھایا اور سو گئے۔ جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اسلام نے نظام حیات دیا عورت کو، کہ عورت کو عزت دی، مقام دیا معاشرے میں، وہ اللہ نے سورۃ النساء میں پچھلے پارے چوتھے کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے جو عورتوں کے احکام بیان فرمائے تھے، اس میں پہلے جو سورۃ النساء کے آغاز میں تقوی کی وصیت فرمائی، پھر یتیم کا مال ناحق کھانا، وآتوا اليتیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث، کہ تم یتیم کے پیسے یوں نہ ہتھیا لو، یتیم کے پیسے کھانے سے سختی سے منع کیا، اور یتیم کا مال جو ہڑپ کرتا ہے، ان کی زمین قبضہ کر لیتا ہے، ان کے مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم جو ہے، یتیم فرمایا کہ جس گھر میں یتیم پرورش پا رہا ہو وہ کائنات کا سب سے بہترین گھر ہے، اور دنیا میں
سب سے بدبخت گھر کون سا ہے، سب سے نخوست والا گھر کون سا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پہ پیار سے یوں ہاتھ رکھ دے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے یتیم کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے یہ جو ہے منع فرمایا کہ آپ جو ہے یہ پیسے ہتھیا لینا۔ پھر عرب معاشرے میں ایک چیز تھی کہ جب کوئی یتیم لڑکی ان کے کفالت میں آتی، وہ پیسے والی ہوتی، دولت والی ہوتی، تو اس کے ورثاء کیا کرتے کہ اس کے ساتھ نکاح کی تیاری کر لیتے، کہتے جی میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیتا ہوں، جو کہ پیسے والی ہے، یہ زمین یہ جائیداد ساری ہمارے نام ہو جائے گی۔ اب اس کو جو مالدار ہوتی تو اس کو تو نکاح میں لے آتے، جو غریب ہوتی تو اس سے نکاح ہی نہ کرتے، بلکہ جو اس پہ ظلم ہو سکتا کرتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو منع کیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا، اب یہ دیکھیں آیت نمبر 10 میں جو سورۃ النساء کے شروع میں ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو کسی یتیم کا مال کھاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ یعنی یتیم کا مال کھانا، آپ نے یتیم کا 1 روپیہ کھایا تو اللہ کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، کہ گویا کہ تم نے آگ کو کھایا ہے۔ یعنی قیامت دنیا میں بھی تم عذاب میں آؤ گے، پکڑ میں آؤ گے۔ یہ یاکلون، بعض مفسرین نے کہا کہ آگ نارا کا لفظ اس کے پیٹ کے لیے بولا نا، مرنے کے بعد تو پیٹ کے ساتھ جو ہوگا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دی جائے گی، یعنی پکڑ میں آ جائے گا، گرفت میں آ جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس سے ساتھ جو ہے جو ذکر کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پہ آپ دیکھیے اس سے پہلے آیت نمبر جو 3 ہے، چونکہ میں نے پیچھے بتایا کہ غریب ہوتی، یتیم اگر غریب ہوتی تو اس کو بالکل اس کی طرف جو ہے ظلم اس پہ کرتے تھے۔ اگر مالدار گھرانے کی یتیم لڑکی ہوتی تو اس کو کیا کرتے کہ اس کی زمین اور جائیداد کے لیے اپنے ہی کسی سے نکاح کرا دیتے، اور حق مہر اس کو دیتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے اسلام نے جو یہاں کہا کہ آپ نے جو نکاح کرنا ہے وہ آزاد عورتوں سے کرنا ہے، یہاں جو آیت نمبر یہاں 3 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہیں پسند آتی ہیں تم نکاح کر لو، یعنی یتیم کو چھوڑ کر۔ یہاں یتیم کے نکاح سے منع کر دیا کہ وہ اس کا ولی کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ چھوٹی عمر ہے اس کی تو آپ اس کا نکاح بچپن میں ہی طے نہ کر دیں اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے۔ پھر نکاح اس کا کب کریں؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہاں آگے بعد میں وہ رکوع آئے گا 2-3 دنوں کے بعد، وہاں اس کے قوانین بتا دیے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو۔ پہلے جملہ بولا مثنا 2، وثلاثہ 3 عورتوں سے، ورباع اور 4 عورتوں سے۔ اب یہاں ایک کا لفظ نہیں بولا، پہلے کیا بولا؟ اب یہاں بعض جو اہل روافظ ہیں انہوں نے یہاں اس کو یوں مراد لیا کہ مثنا 2، ثلاثہ 3، 2 اور 3 کتنے ہوئے؟ 5 ہو گئے نا، اور پھر رباع، پھر 4 اس میں جمع کیے تو کتنے ہو گئے؟ 9۔ تو روافظ نے کہا کہ 9 نکاح کر سکتے ہیں، 9 شادیاں کر سکتے ہیں۔ خوارج نے اس سے بھی زیادہ کر لیا، انہوں نے کہا جی جب پہلے بولا نا مثنا 2 بولا تو 2 کا مطلب ہے 4، پھر ثلاثہ تو پھر 3 کتنے ہوئے؟ 6، مطلب انہوں نے ڈبل کر دیا، انہوں نے اس پہ ڈبل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو بولا مثنا، تو اس کا مطلب 2 نکاح کرو، 2 شادیاں کرو، ثلاثہ یا 3 کرو یا 4 کرو۔ اور یہ بھی حکمن نہیں کہا، حکم نہیں ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی ہیں۔ بعض لوگ ہمارے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اب یہ اختیاری چیز ہے، اللہ نے اختیاری رکھی ہے۔ ایک اس آیت کے ضمن میں جو ہے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ دنیا میں عورتیں مردوں سے 4 گنا زیادہ قیامت تک رہیں گی۔ چونکہ قرآن تو زندہ ہے نا قیامت تک،
تو قرآن نے قیامت تک کہا ہے نا یہ حکم، جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ 4 نکاح کر سکتے ہو۔ اگر ساری دنیا کے مرد 4 نکاح کریں تو گویا کہ عورتیں 4 گنا ہونی چاہیے، اور آج دنیا میں عورتوں کی تعداد 4 گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ کوئی اختیاری چیز کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے لازمی، بعض اس پہ زور دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معاشرہ جو آج ہمارا ہے، اس معاشرے میں چونکہ حقوق ادا نہیں کر سکتے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت چونکہ چاروں ائمہ اربعہ اور تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ متفق ہیں کہ نکاح 4 سے زائد نہیں ہیں۔ یہ اس پر دلائل ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو داود کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ خاص طور پہ یہ آیت اتری اس وقت جب حضرت قیس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ 4 کو رکھ لو، 4 کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اپنی 4 بیویاں جن کے بچے تھے جن سے، ان کو رکھ لیا، باقی 4 کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کے 10 بیویاں تھیں تو آپ نے ان کو بھی کہا 4 رکھ سکتے ہو، باقی چھوڑ دو، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور صحابی، اس طرح مختلف حدیث ہیں کتب کے اندر، پتہ یہ چلا کہ 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ لیکن تعدد ازواج کا جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اکثر دنیا یورپ کفر کہتی ہے کہ ہمارے نبی نے نکاح کیا، زیادہ نکاح کیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے 9 نکاح ہمارے نبی نے کیے، لیکن وہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی جو ہے نا شہوت کے لیے نعوذ باللہ، یا اپنی ذات کے جسم کے سکون کے تسکین کے لیے خواتین سے نکاح کیے۔ یہ جھوٹ ہے، چونکہ اگر آپ نبی علیہ السلام کی پرسنل لائف پہ جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی وہ بہاریں جو 40 سال کی ایج ہے نبوت تک، نبوت کے اعلان تک، آپ نے اس وقت تک نہیں بلکہ 53 سال تک، 53 سال جو ہوتی ہے اس میں بندہ ڈھل جاتا ہے، بندہ نکاح کی بات کرتا ہی جوانی میں ہے زیادہ تر، یا پھر 40 سال 50 سال۔ آپ علیہ السلام نے 53 سال تک ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہ عورت بھی آپ علیہ السلام سے عمر میں کتنی بڑی تھی؟ 25 سال بڑی تھی۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ سے بیوہ تھی اور آپ سے 25 سال ایج میں بڑی تھی، آپ نے اپنی جوانی میں ان سے نکاح کیا۔ تو یہ دنیا یورپ جو کہتی ہے، دنیا کفر جو مستشرقین کہتے ہیں کہ شہوت کے لیے نکاح کیا مسلمانوں کے نبی نے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ نے یوں کیے ہوتے تو آپ اپنی جوانی میں، عرب کے معاشرے میں 20 نکاح کیے جاتے تھے، زمانہ جاہلیت میں کوئی نکاح کی قید نہیں تھی، اور پھر عورتیں بکتی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک عورت کے علاوہ زمانہ اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ نے صرف ایک خاتون اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر 53 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا، وہ بیوہ تھی۔ پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ سے نکاح ہوا، آسمانوں پہ اللہ نے کرایا۔ اس کے علاوہ حضور کی ساری ازواج، سیدہ عائشہ کے علاوہ ساری ازواج حضور علیہ السلام کی بیوہ یا مطلقہ تھیں، تو ایج بھی زیادہ تھی، بچوں والی تھیں پہلے سے۔ تو آپ نے اسلام کے لیے کہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ قبیلے داخل ہوں اور وہ ان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو، اور یہ خواتین چونکہ اس حیثیت کی تھیں کہ یہ دین کے پیغام کو آگے پھیلا سکتی تھیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن نے ازواج کا لفظ استعمال کیا ہے، اور باقی انبیاء کی بیویوں کے لیے امرا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ازواج اس کو زوج کہا جاتا ہے جو خاوند کے ساتھ ہم مشن ہو سوچ میں، اور جو خاوند کے سوچ میں ہم مشن نہ ہو اسے زوج نہیں کہتے، اسے امرا کہتے ہیں۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، قرآن میں دونوں نبیوں کی بیویوں کو امرا کا لفظ اور حضور کی بیویوں کو زوج النبی یہ لفظ بولا۔ تو یہاں یہ پتہ، پھر آگے اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر تم فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، تو پھر ایک نکاح کرو۔ اب ایک نکاح جو ہے یہ بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے۔ گناہ سے بچ نہ سکے بندہ، بیرا روی کے شکار ہونے والا ہو تو نکاح فرض ہے، اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو اس پہ واجب ہے وہ، اور اگر وہ بچ سکتا ہے تو پھر العلماء العزاب، عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھ دی ہے کہ وہ علماء جنہوں نے شادی نہیں کی علم کی مشغولیت کی وجہ سے، یہ کتاب باقاعدہ موجود ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین جنہوں نے لکھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر اور محدثین کے نام بھی ہیں۔ تو
اس کے آخر میں اللہ دوسرا رکوع جو ہے اس میں وصیت کا، میراث کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، میراث سے اکثر عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عرب کہا کرتے تھے، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عورت کو ہم میراث کیوں دیں؟ عورت نہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتی ہے، نہ جہاد کر سکتی ہے، نہ جو ہے وہ گھر بنا سکتی ہے، نہ مزدوری کر سکتی ہے، وہ جو ہے صنف نازک ہے، اس لیے اس کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ جب ناپاک ہوتی تھی تو اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، تو اسلام نے پورا سورہ اور پھر پورا رکوع نازل کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے عورتوں بچوں کے متعلق کہ عرب کا معاشرہ ان کو میراث نہیں دیتا تھا، آپ ان کا حق دو۔ جو اپنی بہنوں بیٹیوں اور عورتوں کا مال وراثت کا ہضم کر لیتے ہیں، اور چاہے وہ جتنے عابد زاہد کیوں نہ ہوں، قیامت کے دن وہ زمینیں ان پر 7 زمینیں ان کے سر پہ رکھ کے انہیں دوزخ میں دھنسایا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے۔ اس لیے میراث میں اگر آپ کو 10 روپے بھی بنتے ہیں، اپنی خواتین عورتوں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے جو آخری رکوع ہے اس کا، اس میں جو بیان کیا کہ عورت سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ مرد یا عورت کوئی بھی بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک دم الزام لگا دیا جاتا ہے، کوئی عورت کسی سے بات ہی کر رہی ہو تو اس کو بدچلن کہہ دیا جاتا ہے، مرد کو بھی اسی طرح، حالانکہ یہ اصول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک دم جو ہے تہمت لگانا، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ اتنا بڑا ایک وبال ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ آیت نمبر 15 میں اسی سورۃ النساء کی، کہ آپ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اگر کوئی عورت تمہیں بدکار نظر آتی ہے لیکن تم اسے بدکار نہیں کہہ سکتے جب تک 4 گواہ تم نہ پیش کر لو۔ اب دیکھیں نا، کسی پہ 4 گواہ نہیں پیش ہوئے تو اب صحابی تھے، پاس ایک کیس آیا کہ ایک بندے کے متعلق جی یہ آپ کے گورنر ہیں اور ان کو جو ہے نا ہم نے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا جی کہ یہ البدایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا، ازتمر کے پاس آیا کیس، کہا جی آپ کا گورنر ہے، اس کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کیسے دیکھا ہے؟ کہا جی گواہ میں لے کر آتا ہوں۔ کہا لے آؤ گواہ۔ 4 گواہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک نے کہا میں نے دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے دیکھا۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا جی کھڑکی ہوا سے کھلی تو ہم نے دیکھا وہ بدکاری کر رہا تھا۔ 3 نے ایک بات کہہ دی۔ چوتھا بندہ کو جب پیش کیا تو آپ نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہا نہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے، لیکن مجھے صاف پتہ نہیں چل رہا کہ وہی تھے یا کوئی اور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان باقی 3 کو درے مارو، انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، کیونکہ 4 گواہ شریعت کہتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں تو محلے میں ویسے ہی باتیں پھیل جاتی ہیں، یہاں تو شہروں میں پھیل جاتی ہیں، جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں، جس کو چاہے بدنام کر دیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان 3 بندوں کو درے یعنی ان کو کوڑے مارے، کوڑے سزا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر توبہ کا ذکر کیا، انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ندانی میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کو یاد آ جائے تو وہ فوراً رجوع کر لے، استغفار پڑھ لے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حدیث میں آتا ہے جیسے ہی گناہ ہو تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، استغفار پڑھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پہ انسان کو جو ہے معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے کیا کہا؟ جہالت سے، ندانی سے کوئی گناہ۔ اگلی آیت میں کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے گناہ کرتا رہے اور یہ سوچے کہ موت کے وقت توبہ کر لوں گا، موت کے وقت توبہ کر لوں گا، مجھے توفیق مل جائے گی۔ مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حرم میں درس دیتے ہیں، ایک دن بتا رہے تھے کہ وہ شیخ عمر دارالعلوم دیوبند سے عالم بنا، اس کے بعد اہل تشیع ہو گیا، ان کے بیانات کرتا تھا، تو کہنے لگے مجھے ریل گاڑی میں ملا۔ میں نے کہا بھائی آپ تو اہل سنت کے مسلمانوں کے عالم بنے، پھر آپ ادھر کیسے چلے گئے؟ کہا جی ادھر تو تقریریں کر کر کے ساری زندگی گزر جائے تو تنخواہ کوئی نہیں دیتا، پیسے ہی نہیں دیتے سنی، لیکن وہاں تو ایک مجلس پڑھتے ہیں تو ہمیں ہزاروں روپے مل جاتے ہیں، اس زمانے کی بات ہے، آج تو لاکھوں میں۔ تو کہا تمہیں پتہ ہے حق کیا ہے، اہل سنت یا وہ؟ کہا نہیں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اہل سنت حق ہے، لیکن
ابھی میں جب بوڑھا ہوں گا تو پھر موت آئے گی، اس سے پہلے یا بیمار ہوں گا تو میں توبہ کر لوں گا انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے کہ سنی حق ہے لیکن میں توبہ کر لوں گا۔ تو مکی صاحب کہنے لگے، میں نے اس کو کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی، چونکہ یہاں اللہ نے کیا کہا، یموتون وہم کفار۔ پتہ یہ چلا کہ جو توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح زندگی گزارتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر توبہ کے، کلمے کے بغیر دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، چونکہ یہاں لفظ ایسا ہے، قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار۔ یہی بات ہوئی، کہتے ہیں ایک دن پتہ چلا وہ فوت ہو گیا۔ کیسے فوت ہوا؟ گاڑی میں سگریٹ یوں پی رہا تھا اور سگریٹ کا کش منہ میں تھا، گاڑی چلا رہا تھا تو ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ توبہ کر لوں گا، نہیں، ابھی کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں سانس لینے کا ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے توبہ، آگے آیت نمبر اس کی جو ہے 20ویں آیت سورۃ النساء کی ہی، عورت کو آپ نے حق مہر دیا۔ حق مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت ایک ظلم ہوتا ہے کہ حق مہر جو کہتے ہیں جی فاطمی رکھیں حق مہر۔ اچھا، مرد والے، لڑکے والے زیادہ تر یہ شور مچاتے ہیں، میرے فاطمی رکھیں جی، میرے فاطمی کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا وہ 4000 درہم آپ کے ادا ہوئے تھے، اور ایک زوجہ زینب ہیں، ان کے حق مہر میں آپ نے گائے پوری ذبح کی تھی۔ گائے کتنے کی ہوتی ہے آپ خود سوچیں۔ اب یہاں جو عورت کی مثل حق مہر کیا ہے کہ خاندان میں جو چل رہا ہے، اب یہ نہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے تقریر کی مسجد نبوی کے منبر پہ، تو بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ بات سنو، آپ عورتیں حق مہر بہت رکھ رہی ہیں، اس لیے آج کے بعد کوئی حق مہر زیادہ نہ رکھے۔ جب یہ جملہ کہا تو ایک عورت وہاں سے بولی اور اس عورت نے کہا کہ عمر، آپ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں جس کی اجازت ہمیں اللہ نے دی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے کیا اجازت دی ہے؟ عورت نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت جو آپ کے سامنے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم عورت کو چھوڑنا چاہو، دوسری نکاح کرنا چاہو، تو تم عورت کو جو دے چکے ہو قنطارہ کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو۔ تم چاہے خزانہ بھی دے بیٹھے ہو تو واپس نہیں لے سکتے۔ شرعی طور پہ وہ عورت کو تحفہ چلا گیا، عورت کا حق مہر ہو گیا وہ۔ اب حق مہر قنطارہ خدا کہتا ہے چاہے خزانہ دے دو۔ عمر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم متعین کرو کم سے کم حق مہر؟ اللہ تو کہتا ہے خزانہ بھی عورت لے سکتی ہے حق مہر میں۔ تو حضرت عمر نے اسی لمحے فرمایا کہ واقعی اسلام کے اندر تو عورتیں بھی بڑا علم رکھتی ہیں، اور عمر سے بھی زیادہ بعض اوقات۔ یہ آپ نے مانا، قرآن کی بات کو تسلیم کیا، اور حق مہر میں اتنا ہونا چاہیے کہ جس میں کم از کم جو ہے مرد کے اوپر تھوڑا سا بوجھ تو آئے، کہ وہ اس کو بالکل ہی چھوڑنے کا ایک معمولی سا اپنا نہ سمجھ لے کہ یہ عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بس اس کو میں نے چھوڑنا ہے، چند روپے اس کو دوں گا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تھوڑا بیٹی کا ایک قسم کا، جس کی بیٹی ہوگی اس کے تھوڑا سا ایک قسم کا یہ دفاعی پہلو ہوگا کہ حق مہر تھوڑا سا ہونا چاہیے، اتنا کہ کم از کم آپ کی 6 مہینے کی تنخواہ تو ہو نا، کہ آپ وہ دے کے بندے کو تھوڑا اس کی قدر منزلت محسوس ہو۔ آخری اس کے دیکھیں رکوع میں وہ رشتے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ممنوع ہے، حرام ہے، وہ اللہ نے بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں۔ اچھا، پھر جو آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، یا آپ کی جو رضائی مائیں ہیں یا رضائی بہنیں ہیں، اب رضائی جو دودھ شریک جو ہے وہ ان سے، اور پھر وہ عورتیں جو آپ کی سسرال یعنی آپ کی ساس ہیں، آپ ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح جو ہے جو آپ کے دودھ بیوی کا جنہوں نے پی لیا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ 2 بہنوں کو آپ جمع نہیں کر سکتے، ان تجمع بین الاختین، کہ 2 بہنوں کو ایک یکجا نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ رشتے اللہ رب العزت نے یہاں پہ 5ویں پارے کے اس آغاز کے اندر آپ دیکھیے کہ
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو باطل ہیں انہوں نے استدلال کیا کہ متع کرنا یہ جائز ہے، یہاں متع اس سے مراد لیا جو نکاح متع ہوتا ہے، ایک نکاح جو ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے عام طور پہ زندگی گزارنے کے لیے، گواہوں میں ایجاب قبول اور اس کے بعد جو ہے زندگی گزاری جاتی ہے، چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی، وہ نکاح تو جائز ہے۔ لیکن ایک ہے متع کرنا کہ متعین کر لینا مدت یا پیسے متعین کر لینا، جو آج دنیا میں چند جگہوں پہ اس کا رواج ہے، کچھ باطل اس کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں متع شروع میں آغاز میں وہ جائز تھا جب جنگوں میں جاتے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد، اب شروع میں تو شراب بھی جائز تھی، ایک بندہ کہے جی متع تھا تو آج بھی ہونا چاہیے، تو شروع میں شراب بھی تھی، شروع میں تو سارے جوا بھی کھیلتے تھے، جو ہر چیز بے پردگی بھی تھی، لیکن بعد میں احکامات آتے گئے۔ یہاں متع سے مراد فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے مراد ہے کہ عورتوں سے فائدہ اٹھا لو، یعنی جن سے تم مل لیتے ہو پھر ان کا مہر پورا ادا کرو، یا متع سے مراد وہ ہے۔ یہ متع نہیں ہے جو لوگ غلط اس کے استدلال کرتے ہیں کہ نکاح متع مراد ہے۔ وہاں ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آغاز اسلام میں متع جائز تھا، آج سے میں اس کو قیامت تک حرام قرار دیتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے ادوار میں حرام تھا، متع پہ کبھی کسی نے عمل نہیں کیا، لیکن ضد اصحاب کی وجہ سے، اصحاب رسول کی ضد کی وجہ سے کچھ طبقات کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، متع کرنا چاہیے، اور پھر اس پہ جو ہے نا بدکاری اور زناکاری کا ایک پورا جو ہے نا چیپٹر کھول دیتے ہیں۔ عورتوں کے متعلق اللہ نے یہاں اس کے جو ہے تیسرے رکوع کے اندر آیت نمبر 34 میں ایک اصول بیان کیا، گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ ہر مملکت کا نظام چلانے کے لیے ایک بادشاہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح جو ہے گھر کا نظام، گھر کی زندگی خوشحال ہونے کے لیے کہ گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے، مرد گھر میں جائے تو گھر میں سکون اسے ملے۔ اچھا اب یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا گھر کے اندر ایک تم کو بادشاہ ملے گا اور ایک ملکہ ملے گی۔ اب یہ بادشاہ مرد کو بنایا اور ملکہ عورت کو بنایا، اور اللہ نے یہ اصول بیان کیا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد جو ہے وہ فوق ہے، یعنی وہ حاکم ہے عورت پر۔ اب یہاں قوامون سے مراد یہ ہے کہ گھر کے نظام میں، یہ نہیں کہ رتبے کے لحاظ سے سارے مرد عورتوں پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ پوری کائنات کا عقیدہ ہے۔ ابھی آپ سارے کیا کہیں گے اگر میں کہوں کہ ساری دنیا کے کتب، ابدال، غوث، ولی، شیخ الحدیث، متقی، پرہیزگار، تہجد گزار جمع ہو جائیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کی دھول کو پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے نا۔ اب وہ تو عورت ہیں اور یہ مرد ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ رتبے میں مرد سے عورت زیادہ ہو سکتی ہے، تقوی میں، اللہ کے مقام میں، لیکن یہاں گھر کے نظام، یہاں پروپگنڈا کرتے ہیں جی اور مرد کو کہہ دیا عورت کو ڈاؤن کر دیا، نہیں، نظام ہے۔ چونکہ مرد کو اللہ نے آگے فرما دیا کہ یہ فضیلت جو اللہ نے دی ہے یہ کس وجہ سے دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ کمائے گا، وہ باہر سے لے کر آئے گا۔ عورت اندر گھر میں ہوگی، گھر کا نظام چلے گا۔ جس گھر کے اندر مرد کی حکم نہیں چلتا اس گھر کے اندر جھگڑے فساد ہی ملیں گے آپ کو۔ آتے ہیں میرے پاس جی، او جی ہماری بیٹی کی زندگی طلاق کی طرف چلی گئی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں کہ وہ جو آپ کی بیٹی کا شوہر ہے وہ زیادہ اپنی ماں کی ہی سنتا ہوگا ہر وقت، ہاں بالکل ایسا۔ میں نے کہا اس کے والد کی گھر میں نہیں چلتی ہوگی، کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا جس گھر میں والد کی نہیں چلتی نا اور والدہ ہی کا حکم چلتا ہے، اس گھر میں بہویں ہوں یا کوئی بھی رشتہ ہو نا، وہ کبھی خوشحال نہیں رہتا، دماد ہو، بہو ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کیونکہ یہ جب آپ فطرت سے ہٹ جائیں گے نا، مرد کی چلنی چاہیے گھر میں، فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے۔ اذا کان امراءکم رحماءکم واغنیاءکم بخلاءکم وامرکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها واذا کان امراءکم سمحاءکم امراءکم، یہاں امراءکم رحماءکم وَأَغْنِيَاءَكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى شُورَى فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا۔ یہاں اللہ رب العزت نے حدیث ہے، بڑی سخت حدیث ہے، فرمایا اِذَا كَانَ أُمَرَاءَكُمْ ظُلَمَاءَكُمْ، اگر تمہارے بادشاہ ظالم ہوں، وَأَغْنِيَاءَكُمْ
بخلاءکم اور تمہارے مالدار بخیل ہوں، وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ اور تمہارے فیصلے عورتیں کریں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا تو زمین میں دفن ہو جانا تمہارا زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر دوسری حصے میں کیا کہا؟ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءَكُمْ فرما رُحَمَاءَكُمْ وَأَغْنِيَاءَكُمْ جو ہے سُمَحَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى شُورَى فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن بَطْنِهَا تو پھر تمہارا اگر تمہارے بادشاہ مہربان مالدار سخی اور فیصلے مشاورت سے ہو رہے ہیں تو تمہارا زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ اب گھروں کے نظام کو مرد اپنے کنٹرول میں رکھے، یہ قرآن کا اصول ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر لچک لائے گا تو اس کی خاندان جہنم بن جائے گا۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، گھروں میں مرد کی حاکمیت ہونی چاہیے اور فیصلے کا اختیار مشورہ بیوی سے کرے۔ ہمارے نبی نے ہر جگہ اپنی بیوی سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ حدیبیہ میں جب حضور پہ آ گیا کہ جی عمرہ نہیں کرنا، اس سال واپس جانا ہے، صلح ہو گئی، اب صحابہ پریشان، حضور نے کہا بھئی احرام کھول دو، اپنے سر منڈا لو۔ حضور نے ایک بار کہا، دو بار کہا، صحابہ ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ امام ابن کثیر نے کال بتایا کہ اندر اس وجہ سے نہیں ہلے کہ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ابو بکر، کوئی عثمان کو، کوئی عمر کو، بڑوں کو دیکھی جا رہے تھے نا، اور صحابہ یہ سوچ رہے تھے حضور ہمیں کہہ رہے ہیں، خود نہیں احرام اتار رہے، ہو سکتا ہے ہم احرام کھول دیں، ادھر سے اللہ کا حکم آ جائے کہ چلو عمرہ کرو تو ہم رہ جائیں گے اور یہ صحابہ حضور کے ساتھ چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم سارے دیکھتے ہیں کہ حضور کیا کرتے ہیں۔ اب سارے نافرمانی نہیں کر رہے تھے، حضور کہتے ہیں احرام کھول دو، تو حضور اندر گئے فوراً اپنے حجرے میں، خیمے میں۔ سیدہ ام سلمہ سے کہا بتاؤ اب کیا کروں، کیونکہ صحابہ تو عمرے کی نیت سے آئے تھے، یہاں تو ہم نے ایک دم معاہدہ کر لیا اور ان کی مرضی کے خلاف معاہدہ ہوا ہے کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابہ تو آپ کے لیے جان دینے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، بس آپ ایک کام کریں کہ آپ سب سے پہلے احرام کھولیں اور اپنے سر کی حجامت کروائیں۔ آپ کے سر پہ اس طرح چلے گا تو آپ دیکھیے گا کوئی صحابی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضور نے ابو لبابہ منذر، یہ حضور کے ذاتی حجام تھے، حضور کی حجامت کرتے تھے، شان والے صحابی ہیں، ان کو بلوایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھائی حجامت کرو۔ انہوں نے اس طرح یوں حضور کے سر پہ پھیرنا شروع کیا تو ادھر کیا حال تھا کہ 1400 صحابہ نے احرام کھول دیے تھے۔ یہ ہے، عورت سے مشورہ کیا ہے۔ اب یہاں اللہ نے اس کے بعد 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک عورت گھر کی زندگی میں دیکھیں، عورت اگر غلطی کرتی ہے، برا روی کا شکار ہوتی ہے، یا وہ نافرمانی کرتی ہے، سنتی نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سنتی اور غلط طرف چل پڑی ہے اور بالکل آوارہ بدچلن ہو گئی ہے، تو اس کا بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مارنا شروع کر دو ایک دم۔ یہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو ایک دم گالیاں دینا، مارنا، مرد باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی لڑائی جھگڑا، عورت کے ساتھ بد کلامی، بچوں کے ساتھ بد کلامی، یہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ چونکہ حدیث میں آتا خیرکم و خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے، پیار محبت سے رہنے والا ہے، اس آدمی کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اس آدمی کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ سب سے محبوب آدمی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ لوگوں کی روش الٹ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ پیار محبت اور بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی فرعون اور ظلم اور گالیاں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یا عورت کی صفت بیان کی کہ تمہاری غیب میں تمہاری اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور پھر اس کو بیان کرنے کے بعد واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کچھ غلطی کر رہی ہے تو تم اسے پہلے سمجھاؤ، پہلے تبلیغ کرو، سمجھاؤ بٹھا کر اسے۔ ہر انسان کو سمجھانے سے وہ سدھر جاتا ہے، پیار سے بات کرنے سے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نہیں سنتی تو اس کو بستر الگ کر دو، کمرہ الگ کر دو، 1-2 دن اسے الگ چھوڑ دو۔ اگر وہ پھر بھی تمہاری بات نہیں سنتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو تھوڑی سی تکلیف، تشدد کرو، یعنی تھوڑا سا اس کو
جو ہے نا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا اس کو خیر خواہی کے جذبے سے، ایک ہوتا ہے کہ اس کو ظلم کرتے ہوئے مارنا، ایک ہوتا ہے اس کی خیر خواہی، جیسے ٹیچر استاد بچے کو تعزیر کرتا ہے، اس طرح وَضْرِبُوهُنَّ، پھر اس کو تھوڑا مار سکتے ہو۔ اور فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور یاد رکھو اگر وہ واپس آ جائے، وہ توبہ کر لے تو اسے تانے نہ دو، پھر یہ تانا دینا پھر اس کو کہ تم نے یہ کیا تھا وہ ہوا تھا، یہ ازواجی زندگی کو خراب کرتا ہے، گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیکھیے جو سب سے بہترین چیز ہے، کسی کا حق نہ لینا، کسی کا حق نہ کھانا، اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ پہلی چیز جو قوم یہود تھی وہ چونکہ خلط ملط کر دیتی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں تبدیل کی ہیں، ان کو بندر بنایا، ان کو خنزیر بنایا۔ اس کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ آیت نمبر آپ دیکھیے 37 میں، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، کہ اس سے پہلے یعنی ہفتے والوں پہ جیسے میرا عذاب آیا اور ان کی شکلیں تبدیل ہوئیں، خنزیر بنے، بندر بنے، اور گویا کہ ہمیں اشارہ دے دیا کہ نافرمانی کر کے ان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو آپ لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے آپ لوگ بچے ہوئے ہیں۔ یہ آیت جو آگے ہے، آیت نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو دے دو، یعنی جس کی جو امانت ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور سے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا جب نااہل آدمی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو بس اب قیامت قریب ہے۔ نااہل آدمی، آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، نااہل آدمی ہر جگہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آئے گا، جو نہیں کام کر سکتا اس کو اس کام پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اب ممبر پہ وہ بندہ بیٹھے جو اس کے اہل ہے، مصلی پہ وہ بندہ کھڑا ہو جو اس کے اہل ہے، اس طرح جو ہے ہر کام میں دنیا کے، آپ وزارت کے، ملک کے نظام چلانے میں آپ اگر دیکھیں، MNA MPA وزارت ہے، آپ کے دفاتر کے کام ہیں، آپ دنیا کے عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں اگر آپ اہل آدمی کو بٹھائیں گے تو ملک کا نظام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا۔ اب نااہل بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا۔ یہ آیت اتری اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح ہوا تو عثمان بن طلحہ الشیبی کو آپ نے بلوایا، اور آپ جب سعی کی طرف جاتے ہیں، سعی کی طرف، تو سعی جو بیسمنٹ میں آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جب آپ واپس مڑتے ہیں تو اس وقت مروہ کی طرف، تو آخری دروازہ جو نیچے آتا ہے اس سے پہلے جو دروازہ ہے وہ یہ عثمان بن طلحہ الشیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پہ کھڑے تھے اور چابی ان سے لے لی بیت اللہ شریف کی۔ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دروازہ کھول کے داخل ہونے دیں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا کعبہ اور کعبے کی چابی اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ عربوں کے لیے موت کا دن ہوگا، یہ اس نے جملہ بولا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور چلے گئے، پھر مکہ فتح ہوا تو وہ چابی لے کر آیا، چابی حضور نے اپنے ہاتھ میں لے لی کعبۃ اللہ کی۔ آپ نے پکڑی ہے چابی؟ دیکھی تھی نا، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہاتھ میں ہی پکڑی ماشاءاللہ، تینوں چابیاں کعبۃ اللہ کی، وہ مقام ابراہیم کی اور چھت کے دروازے کی اور بیت اللہ کے باہر کی، وہ تینوں چابیاں الحمدللہ انہوں نے بھی زیارت کی، عبد القیوم صاحب نے بھی، اور بھی ہمارے ساتھ جو لوگ تھے الحمدللہ کئی بار ہاتھ میں اب وہ چابی بڑی ہے، بڑی چابی، اس چابی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں پکڑا ہاتھ میں، تو اب عثمان بن طلحہ ڈر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے خاندان میں چلی آ رہی ہے چابی، تو اب کس کو ملے گی؟ حضرت علی سوچ رہے تھے ہمیں، آل عباس سوچ رہے تھے ہمیں۔ یہ آیت اتری ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ چابی ان کے اہل کو لٹا دیں، اور آپ نے عثمان بن طلحہ کو کہا عثمان یہ چابی لو، اور یہ آج سے قیامت تک آپ کے خاندان میں رہے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ شاہ فیصل بادشاہ نے دروازہ کھولنا چاہے چابی ہاتھ میں لے کر، دروازہ کھولتا رہا، نہیں کھلا،
پھر شیبی خاندان کا بچہ آیا، اس نے چابی وہی پکڑی، دروازے کو لگائی تو تالا کھڑک کر کے کھل گیا، چونکہ حضور نے ان کو دیا ہے۔ ابھی عبد الرحمن الشیبی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ چونکہ علاج کراتے ہیں، بڑا تعلق ہے قدیم 10-12 سال سے، تو ان کے گھر میں بیٹھ کے یہ آیت تو حفظ ہوئی ہے سارے عرب کو کہ یہ اللہ نے مقام دیا ہے، ان کو یہ اعزاز دیا ہے، اور چابی ہے حضور علیہ السلام نے اس خاندان کو واپس کی۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، یہ جو آیت ہے، اس کے بعد جو آیت ہے، یہ آیت نمبر 65 آگے پھر یہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہ آیت نمبر 63 ہے اور 5واں پارہ۔ یہ آیت کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے، ظلموا گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہو جائے، جاؤکا تو وہ آ جائے نبی کے پاس، فاستغفروا تو وہ اللہ کے سامنے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس آیت پر مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت کی منسوخ کوئی آیت نہیں ہے۔ ہر آیت کی ہوتی ہے نا ناسخ اور منسوخ آیتیں ہیں، جیسے قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات کو اٹھنا فرض تھا، بعد میں اللہ نے کہا نہیں اب آپ پہ سہولت ہوگی، رات کو نہ اٹھو، تہجد فرض نہیں ہے امت پہ۔ یہاں اس آیت پہ کہا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم کیا کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو اور پھر آ جاؤ نبی کے در پہ۔ اب اس کی منسوخ نہیں ہے، اگر نبی آج روزے میں ہے تو آج بھی نبی کے روزے پہ چلے جاؤ اور نبی کے روزے پہ جا کے استغفار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو، پتہ یہ چلا کہ نبی روزے میں زندہ ہیں، اس آیت سے پتہ چلا۔ ایک بدو آیا، یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن الکا والاکم نفسی فدان لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف فیہ الجود والکرم۔ یہ پڑھا اس نے، امام عتبی کہتے ہیں، ابن کثیر نے لکھا تفسیر کے اندر کہ امام عتبی یہ روزہ عطر پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، آپ روزے کی ستونوں پہ دیکھیں یہ لکھے ہوئے، یا خیر من دفنت لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے سفارش کریں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور یہ جملہ کہہ کے وہ روتے ہوئے چلا گیا۔ امام عتبی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، عام سا دیہاتی آدمی ہے اور شعر پڑھ رہا ہے نبی کی شان میں، ایسا قصیدہ نعتیہ کلام، اور اوپر سے یہ آیت پڑھ کے یوں کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں اونگ آ گئی، میری آنکھیں بند ہوئیں، وہاں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عتبی اس بدو سے کہہ دو اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ اب جو روزے پہ کھڑا ہو کے وہ شعر پڑھے نا اور اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے درود شریف پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ یہ آیت بڑی جامع ہے، اس آیت کو یاد رکھیں، آیت نمبر 64 ہے یہ، اور یہ 5واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ پھر قتل کے متعلق بتایا، قتل جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہوتے ہیں شہید ہوتے ہیں، چونکہ اس پہ گزر بھی چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے بھاگتے ہیں کہ موت نہ آئے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم برجوں میں بھی رہ جاؤ تو موت نے اگر آنا ہے تو تم اس سے بچ نہیں سکتے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا۔ اس کے ساتھ جو ہے شفاعت کا حکم دیا، جو سفارش ہے، وہ آیت نمبر جو ہے 85 میں من یشفع شفاعتا حسنتا، کہ سفارش کرنی چاہیے، اچھی سفارش ہو، کسی کے متعلق کوئی حقدار ہے تو آپ سفارش ضرور کریں اور حسن اخلاق سے پیش آئیں، اس کو اللہ رب العزت ہے۔ پھر قتل جو مومن ہے اس کو آگے آیت نمبر جو ہے 82 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، یعنی جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، یہاں اللہ نے فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یعنی ابدی جہنم ہے۔ قتل مومن، قرآن پاک میں 3 چیزوں پہ ابدی دوزخ کہی گئی ہے، ایک مومن کو قتل کرنے پہ، ایک فرمایا سود کھانے پہ، اور ایک شرک پر۔ اب یہاں کسی مومن کو اگر کوئی قتل کرے گا ابدی دوزخ کیوں ہے؟ بعض مفسرین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنا، مسلمان کا قتل کرنا جس نے اپنے اوپر جائز سمجھا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس لیے کہ آج جو لوگ خودکش حملے کرتے ہیں، یوں جا کے دھماکے کر دیتے ہیں، یوں جا کے فائرنگ کر کے مار دیتے ہیں، ڈکیتیوں میں مار دیتے ہیں،
وہ ابدی دوزخ میں رہنے والے بن جاتے ہیں۔ مسلمان کا قتل کرنا اور پھر اس قتل پر خوش ہونا اور اس پر جو ہے اکڑنا، یہ ابدی دوزخ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے 85 آیت میں لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے، ایک ہے جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، ایک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں نکلنے والا اجر میں سب سے آگے ہے، بہت آگے ہے۔ اور اس پر ایک آیت پھر یہ آپ دیکھیے، آیت نمبر 110، یہ کعبۃ اللہ کے غلاف پہ لکھی ہوتی ہے۔ پہلے آیت اس میں بتائیے آپ کو جو نبی کے روزے پہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ آیت کعبۃ اللہ کے غلاف پہ آپ کو نظر آئے گی دور سے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو گناہ کریں اور ظلم کریں اپنے اوپر، پھر وہ جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کریں تو اللہ ان کو سب معاف کر دے گا۔ گویا کہ کعبے کے غلاف پہ لکھ دیا کہ حاجی عمرے والے کو کہ تم جتنے بھی گناہ کر کے آئے ہو، اب جب اللہ کے کعبے کے سامنے آ گئے ہو یا مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو، جیسے ہی استغفار کرو گے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں ایک چیز اللہ رب العزت نے خاص طور پہ بیان فرمائی، جو اس کے آخر میں آخری جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت عطا فرمایا تھا۔ اور مقام خلت کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ حالانکہ ہمارے یہ دیکھیے ہمارے نبی کو حضور علیہ السلام کو اللہ نے حبیب بنایا۔ حبیب اور خلیل کا فرق کیا ہے؟ حبیب دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ حبیب اور خلیل کا فرق یہ ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے سب کچھ لے لیا، اور ہمارے نبی کو اللہ نے سب کچھ دے کر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔